ایک عورت آنسو بہاتے ہوئے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی۔ اس کا حال یہ تھا کہ کپڑے میلے کچیلے تھے، ننگے پاؤں تھی، پیشانی اور رخساروں سے خون بہہ رہا تھا۔ اس عورت کے پیچھے طویل القامت آدمی کھڑا تھا۔ اس آدمی نے زوردار آواز میں کہا، او زانیہ! حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مسئلہ کیا ہے؟ اس آدمی نے کہا، اے امیر المومنین، اس عورت کو سنسار کریں، میں نے اس سے شادی کی تھی، اس نے 6 مہینے میں ہی بچہ جنم دیا ہے۔ حضرت عمر نے اس عورت کو سنسار کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت عمر کے برابر بیٹھے ہوئے تھے کہا کہ امیر المومنین، یہ عورت زنا سے بری ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب ہم اسے راز کی تعداد مدت نکالیں گے جو کہ 30 مہینوں میں سے 24 مہینے ہیں، لہٰذا 6 ماہ ہی باقی رہ جائیں گے، لہٰذا ایک عورت 6 ماہ میں بچہ جن سکتی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر کا چہرہ دمک اٹھا اور فرمایا، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ ایک بادشاہ کے سامنے کسی عالم نے مسئلہ بیان کیا کہ زانی کے عمل کا قرض اس کی اولاد یا اہل خانہ میں سے کسی نہ کسی کو چکانا پڑتا ہے۔ اس بادشاہ نے سوچا، میں اس کا تجربہ کرتا ہوں۔ اس کی بیٹی حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ اس نے شہزادی کو بلا کر کہا کہ عام سادہ کپڑے پہن کر اکیلی بازار میں جاؤ، اپنے چہرے کو کھلا رکھو اور لوگ تمہارے ساتھ جو معاملہ کرے وہ ہو بہو مجھے بتاؤ۔ شہزادی نے بازار کا چکر لگایا، مگر جو غیر محرم شخص اس کی طرف دیکھتا شرم و حیا سے نگاہیں جھکا لیتا۔ کسی مرد نے شہزادی کے حسن و جمال کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ سارے شہر کا چکر لگا کر جب شہزادی اپنے محل میں داخل ہوئی، راہداری میں کسی ملازم نے محل کی خادمہ سمجھ کر روکا، گلے لگایا، بوسہ لیا اور بھاگ گیا۔ شہزادی نے بادشاہ کو قصہ سنایا اور بادشاہ رو پڑا، کہنے لگا، میں نے ساری زندگی غیر محرم عورت سے اپنی نگاہ حفاظت کی ہے، ایک مرتبہ غلطی کر بیٹھا اور غیر محرم لڑکی کو گلے لگا کر اس کا بوسہ لیا تھا، میرے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا، میں نے اپنے ہاتھوں سے کیا۔ سچ ہے کہ زنا ایک قصاص والا عمل ہے جس کا بدلہ ادا ہو کر ہی رہتا ہے۔ ہمیں اس واقعہ سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہماری کوتاہی کا بدلہ ہماری اولادیں چکاتی پھریں۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی گھر کی عورتیں پاک دامن بن کر رہیں، اسے چاہیے کہ وہ غیر محرم عورتوں سے بے طمع ہو جائے۔ اس طرح جو عورتیں چاہتی ہیں کہ ہمارا خاوند نیک کاری کی زندگی گزاریں، بے حیائی والے کاموں کو چھوڑ دیں، انہیں چاہیے کہ وہ غیر مرد کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ کسی نے اگر یہ کبیرہ گناہ کیا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ سچی توبہ کے ذریعے اپنے رب کو منائیں تاکہ دنیا میں قصاص سے بچ جائیں اور آخرت میں ذلت و رسوائی سے چھٹکارا پائیں۔